عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیا سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی آنا سے، پرہول سمندر سے، پراسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی طبع سے، چڑیوں کے چہکنے سے، بلبل کی نوا سے، ہیرے موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے کے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ مولانا نوشیروان قاسمی صاحب کے بیانوں کو سننے کے لیے سبسکرائب کریں نوشیروان قاسمی اسلامک ورلڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الہکم الہ واحد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم اور معزز سامعین کرام، آج کے اس مبارک جمعے میں آپ حضرات کے سامنے توحید خداوندی اور وحدت خداوندی کے سلسلے میں باتیں عرض کر رہا ہوں۔ دعا کیجیے خداوند قدوس مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، قدرت کے نظام کائنات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ اس چیز کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا موجود ہے۔ ہر مصنوع کا کوئی صانع ہے، ہر مخلوق کا کوئی خالق ہے، ہر موجود کا کوئی واجد ہے، ہر مضروب کا کوئی ضارب ہے، ہر مکتوب کا کوئی نہ کوئی لکھنے والا ہے، اور ہر مملوک کا کوئی نہ کوئی مالک ضرور ہے۔ الغرض دنیا کی کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہے۔ اگر ہمیں فضا میں اڑتا ہوا کوئی جہاز، ہیلی کاپٹر اور راکٹ دکھائی دیتا ہے تو پہلے اسے کسی فیکٹری میں بنایا گیا ہے۔ اگر سمندر کے اندر تیرتی ہوئی کشتی نظر آتی ہے تو پہلے اسے کسی کارخانے میں بنایا گیا ہے، اور اس روئے زمین پر دوڑنے والے
چلنے والے اور بھاگنے والے اور رینگتے ہوئے انسانوں کے بدن پر جو بھی لباس یا کپڑا موجود ہے اس کے بنانے میں بھی کسی میل کا اور کارخانے کا سہارا لیا گیا ہے۔ الغرض دنیا کی کوئی سی بھی چیز چھوٹی ہو یا بڑی خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ یہ اتنا لمبا چوڑا نیلا اور تاروں بھرا آسمان اور یہ چوڑی چکلی زمین اور یہ اتھا سمندر اور یہ آسمان سے باتیں کرتا ہوا اونچا اونچا اور مضبوط پہاڑ اور زمین پر بل کھاتی ہوئی ندیاں اور لہلہاتے ہوئے درخت اور مضبوط ہرے بھرے درخت اور رنگ برنگ کے پھول اور پودوں کا وجود کیسے ہو گیا؟ کیا ان چیزوں کا کوئی بنانے والا نہیں؟ کیا ان چیزوں کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں؟ عزیزان گرامی، ایک بات یاد رکھیں، اگر گھڑی ساز پر، گھڑی بنانے والے پر دلالت کر سکتی ہے، اگر کوئی تعمیر معمار کا پتہ بتا سکتی ہے، اگر کسی قانون سے قانون بنانے والے کا اندازہ ہو سکتا ہے، اگر کسی مکتوب اور خط سے لکھنے والے کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، تو بلا شبہ اور یقیناً آسمان و زمین، انسان و جنات کے وجود اور دیگر چیزوں کے وجود سے بھی کسی بڑی ہستی اور قوت و طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جس کے ارد گرد یہ پورا نظام کائنات گردش کر رہا ہے۔ عرب کے جنگل میں رہنے والے ایک بدو سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے خداوند قدوس کے وجود کو کیسے مانا؟ خداوند قدوس کے وجود پر تمہیں کیا دلیل موجود ہے اور تم نے کیسے مانا خداوند قدوس کے وجود کو؟ اس اعرابی اور دیہاتی نے بڑے ہی اچھے انداز میں جواب دیا اور سادہ لوحی انداز میں جواب دیا، لیکن بڑا عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا البعرۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر فالسماء ذات ابراج والبحار ذات افواج والارض ذات فجاج کیف لا تدل علی وجود اللطیف الخبیر۔ اس نے بڑا ہی اچھا جواب دیا اور اس نے کہا بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ راستے میں گری پڑی اونٹ کی مینگنیاں اونٹ کے گزرنے پر دلالت کر سکتی ہے، راستے کے قدموں کے نشانات کو دیکھ کر انسان کے گزرنے کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، تو ذرا سوچو تو صحیح کہ اتنا لمبا چوڑا نیلا آسمان اور یہ بڑی بڑی گھاٹیوں والی چوڑی چکلی زمین اور یہ موجوں والا سمندر کسی وجود اور کسی لطیف و خبیر ذات پر دلالت نہیں کر سکتے؟ عزیزان گرامی، اس بدو نے خداوند قدوس کے وجود پر قرآن مقدس کی آیت کو پیش نہیں کیا، نہ ہی اپنے استدلال میں حدیث پاک کا سہارا لیا، لیکن کیا دنیا کے کوئی طاقت، کوئی مادیت اور کوئی فلسفی اس کے اس دلیل کو توڑ سکتا ہے؟ معزز سامعین کرام، اگر ہم قرآن مقدس کھولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آیت میں صاف صاف اور وضاحت کے ساتھ اپنے وجود کو ثابت فرمایا ہے۔ سورہ زاریات اٹھائیں، اس میں دیکھیں دلائل آفاقی اور دلائل انفسی کی طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس روئی زمین پر چلو پھرو اور غور کرو تو تمہیں بے شمار آیتیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور دلیل خداوند قدوس کے وجود پر تمہیں مل جائیں گی،
اور ادھر تو درکنار وفی انفسکم، اور خود اگر اپنی ذات میں غور کرو تو تمہیں ایک دو نہیں سینکڑوں دلائل خداوند قدوس کے وجود پر مل جائیں گے۔ اور اگر کوئی یقین نہیں کرتا ہے تو مجھے بتائے تو صحیح کہ پہاڑوں کے لال و گوہر کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ زمین کے نیچے سے منووزن مٹی کو پھاڑ کر درخت کے نرم اور نازک کوپل کون نکال رہا ہے؟ اونچے پہاڑ کے ٹیلے سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کرنے والا کون ہے؟ سبز چارہ کو خالص سفید دودھ بنا کر جانوروں کے تھن سے کون نکال رہا ہے؟ اور آپ ذرا غور تو کریں کہ ایک ہی درخت سے مختلف رنگوں کے پھول اور پودے کون اگا رہا ہے؟ اور آپ ذرا ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو دیکھیے، ایک طرف میٹھا پانی جاری ہے تو دوسری طرف نمکین پانی بہ رہا ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی آڑ نہیں، کوئی دیوار نہیں، پھر بھی مدتوں سے بغیر اختلاط کے اپنی اپنی سمت رواں دواں ہے۔ اس پر کس کا حکم چل رہا ہے؟ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، یہ زمین کس کی ہے اور کس کا ہے نور آفتاب۔ اور ذرا یہ بھی بتاتے چلنا کہ ہمیں منی کے ناپاک قطرے سے کس نے پیدا کیا ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ ہمیں عقل و خرد دے کر، عقل دے کر کس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، مسجود ملائکہ کس نے بنایا ہے، اور ذرا یہ بھی بتاتے چلنا کہ ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے۔ آپ ضرور اور یقیناً یہی جواب دیں گے کہ ان چیزوں کے پیچھے کوئی ہستی کار فرما ہے، کوئی ہستی کار فرما ہے جو بڑی قوت اور طاقت والی ہستی ہے، جس کے ارد گرد پورا نظام کائنات گردش کر رہا ہے، جو تمام کائنات کا مالک اور خالق ہے، تمام انس اور جن کا رازق ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے، نہ جس کی کوئی انتہا ہے، نہ جس کے لیے کوئی جہت ہے، نہ زمان و مکان ہے، وہ ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک ہے، جس کو عربی زبان میں الہ اور اللہ کہتے ہیں، فارسی میں خدا کہتے ہیں، اور انگلش میں گاڈ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کتابوں کے اندر بڑا دلچسپ ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک حضرت کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ اس زمانے کے ملحدین نے حضرت کو چیلنج کیا، جو منکرین خدا تھے، خدا کا انکار کرنے والے تھے، انہوں نے چیلنج کیا کہ میرے ساتھ مناظرہ کریں، خدا کے وجود کو ثابت کریں۔ مسلمانوں نے مناظرہ چیلنج قبول کر لیا، اور ایک بڑے میدان میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، ہندو مسلمان اور سب لوگ جمع ہو گئے، ملحدین اور غیر ملحدین۔ وقت متعین ہو گیا اور ملحد مناظر جو ہے، جو خدا کا منکر تھا، وہ پہلے پہنچ گیا اور اس نے اپنی اسٹیج سنبھال لی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جان بوجھ کر تاخیر سے پہنچے، حضرت پہنچے ہی نہیں، اور اس مناظر کو بڑا اچھا موقع ملا، چونکہ مناظر جو ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں میں ماہر ہوتا ہے، اپنی باتوں کے ذریعے عوام کا دل جیتنے میں ماہر ہوتا ہے۔ اس نے بڑے داؤ پیچ کھیلے اور چلا چلا کر اور دہاڑ کر سارے مجمع کو گرم کر دیا کہ میں نے چیلنج کیا تھا، اور تاریخ بھی متعین ہو گئی تھی، وقت بھی متعین ہو گیا تھا، ابھی تک وہ مناظر نہیں آیا، وہ ہار گیا، وہ آئے گا ہی نہیں۔ مناظرہ کس بات کا تھا؟ اس بات کا تھا کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنا ہے،
کہ خداوند قدوس موجود ہے یا نہیں، یا یہ نظام کائنات یوں ہی چل رہا ہے، اس کو ثابت کرنا تھا۔ حضرت نہیں آئے، کافی پریشانی ہوئی، مسلمان بھی پریشان۔ آخر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت دوڑے دوڑے تشریف لا رہے ہیں، کافی دیر بعد حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ لوگوں کے جان میں جان آئی۔ حضرت جیسے اسٹیج پر آئے، اس نے کہا میں تو سمجھا تھا کہ تم مناظرہ ہار گئے اور تم آؤ گے ہی نہیں، تاخیر کی وجہ کیا ہے، کیوں تاخیر سے آئے؟ حضرت نے اپنا ایک واقعہ اور ایک قصہ بیان کیا۔ حضرت نے کہا کہ یہاں پر آنے کے لیے بیچ میں ایک دریا پڑتا ہے، اس کو پار کرنے کے لیے جیسے میں دریا پر آیا وہاں کشتی موجود نہیں تھی اور کشتی نکل چکی تھی، کوئی سواری کا سادھن نہیں تھا، کوئی انتظام نہیں تھا۔ میں بڑا پریشان کہ وقت بھی ہوا جاتا ہے اور پھر کوئی سواری کا انتظام نہیں۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک ہی ان سمندروں کے اور یہ ندی کے درمیان جو درخت ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ اچانک خود بخود کٹ گئے اور کٹنے لگے اور خود بخود تختے بن گئے، اور خود بخود میں دیکھتا ہی جا رہا ہوں کہ وہ آپس میں کل جڑ گئی اور ایک کشتی خود بخود تیار ہو گئی۔ اور بڑی حیرت اور تعجب کی بات کہ وہ کشتی میرے پاس خود بخود آ گئی، میں اس پر سوار ہوا اور وہ کشتی مجھے خود بخود یہاں تک لے کر آ گئی۔ اس پر جو ہے ملحد مناظر کو اور بھی بڑا جوش آیا۔ اس نے سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ دیکھ رہے ہیں حضرت کی عقل مندی کو، کس طرح کے واقعات سنا رہے ہیں۔ بھلا کوئی درخت خود بخود کٹ جائے، تختے بن جائے، کشتیاں تیار ہو جائے اور پھر کشتی آ بھی جائے اور کشتی بغیر ملاح کے بغیر ڈرائیور کے خود بخود چل بھی جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ للکار کے کہا۔ حضرت نے فوراً ہی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی اپنے تفقہانہ انداز میں جواب دیا، اور باتوں کا رخ موڑتے ہوئے حضرت نے جواب دیا کہ ذرا سوچو تو صحیح، ایک معمولی کشتی جب خود بخود نہیں بن سکتی، خود بخود نہیں چل سکتی، یہ پورا نظام کائنات، یہ آسمان و زمین، چاند سورج ستارے، دریا اور یہ پہاڑ خود بخود کیسے وجود میں آ گئے؟ اور بہرحال حضرت کے اس جواب پر بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا اور تائب ہو گئے۔ عزیزان گرامی، خداوند قدوس کے وجود کو اگر سمجھنا ہو، آدمی کے اندر بصیرت ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی انفسکم، اور خود تمہارے اندر بے شمار نشانیاں موجود ہیں خداوند قدوس کو پہچاننے کے لیے۔ آپ سوچے تو صحیح کہ کیسا کاریگر ہے، ایک فٹ کا ایک اسکوائر فٹ بھی نہیں ہے چہرہ، اور کسی کا چہرہ ایک جیسا نہیں ہے، سب کے جدا جدا اور مختلف ہیں، سب کی انگلی کی پوریں سب کی الگ الگ اور مختلف ہیں۔ خداوند قدوس کو اگر سمجھنا ہو تو بصیرت کے ساتھ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری ذات کے اندر خود بے شمار نشانیاں موجود ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی ملحد نے سوال کیا کہ حضرت خدا کے وجود پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ حضرت نے کہا کہ شہتوت کا درخت ہے۔ اس آدمی نے کہا کیسے؟ حضرت نے کہا ذرا سوچ تو صحیح کہ شہتوت کا پتا اگر ہرن کھائے تو مشک بن جائے، شہتوت کا پتا اگر ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم پیدا کرے، اگر شہتوت کا پتا گائے اور جانور کھائے تو دودھ دے، اور اگر شہتوت کا پتا بکریاں کھائے تو مینگنی پیدا کرے۔ ذرا سوچ تو صحیح کہ اس پتے کے اندر کیا یہ خاصیت موجود ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور ذات ہے؟ اس آدمی نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ عزیزان گرامی، خداوند قدوس کو پہچاننے کے بے شمار دلائل اور بے شمار دلیلیں اور آیتیں اور نشانیاں موجود ہیں، کوئی سمجھنے والا تو ہو۔ اس لیے علامہ اقبال نے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں کہا جن کو دنیا بڑا مانتی ہے، کہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا،
زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ آدمی اگر غور کرے تو بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ اسی کو کسی نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں سمجھ گیا مولا کہ تیری ذات یہی ہے۔ اس پر ایک بچگانہ سا سوال جو معصوم اور پیارے بچے عام طور سے کیا کرتے ہیں کہ جب خدا موجود ہے تو کیا کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ جب خدا موجود ہے تو کیا کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ ایک بچے کا جیسا سوال ہے، کوئی عقل مند آدمی کے ذہن میں یہ سوال آئے گا بھی نہیں۔ ایک معمولی اور آسانی سا جواب اس کا یہ ہے کہ کیا کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے اس کا دیکھنا ضروری ہے؟ کیا دیکھے بغیر وہ چیز موجود نہیں ہو سکتی؟ ایسی بے شمار چیزیں ہیں جس کو آدمی دیکھ نہیں سکتا لیکن اس کے وجود کا قائل ہے، وہ مانتا ہے کہ وہ چیز موجود ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے اپنی آنکھ کو خود نہیں دیکھا کبھی بھی، اپنے سر کے بال کو نہیں دیکھا، اپنے کان کو نہیں دیکھا، اپنی پیٹھ کو نہیں دیکھا، اپنی گردن کو نہیں دیکھا، اور بے شمار چیزیں ہیں۔ اس پر ایک چھوٹا سا سوال کہ ہم نے تو آئینے میں دیکھا ہے، تو آئینے میں آپ نے اپنا عکس دیکھا ہے، حقیقت میں نہیں دیکھا، حقیقت میں نہیں دیکھا۔ تو کیا آپ نے نہیں دیکھا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں موجود نہیں ہیں؟ اور بھی بے شمار چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر بجلی کے تاروں میں کرنٹ موجود ہوتا ہے، کیا کسی نے اس کو دیکھا ہے؟ چھونے سے پتا چلتا ہے اس میں ہے یا نہیں۔ اور میں بول رہا ہوں، آپ بات کرتے ہیں، کیا اس آواز کو کسی نے دیکھا ہے؟ محسوس کیا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ہوا ہم سانس لیتے ہیں، کیا کسی نے ہوا کو دیکھا ہے؟ کسی شاعر نے بڑے ہی انداز میں جواب دیا کہ تم کہتے ہو کب کس نے خدا کو دیکھا، اس بادشاہ ارض و سما کو دیکھا، ثابت ہے اگر تم پہ ہوا کی ہستی، یہ بتاؤ تم نے کب ہوا کو دیکھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں اور بے شمار دلائل دنیا کے اندر اور خود اپنی ذات میں موجود ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس کو دیکھنا چاہے اور خداوند قدوس کو پہچاننا چاہے تو آسانی سے پہچان سکتا ہے، لیکن کسی کو توفیق ہی نہ ہو، کسی کے اندر شوق نہ ہو اور غفلت نہ ہو اور دنیاوی چیزوں کے پڑھ کر خداوند قدوس کا انکار کرے تو اس میں اس کا ہی نقصان ہے، کسی دوسرے کا کیا نقصان ہے؟ ایک مزیدار، خوشبودار، بہترین اور عمدہ قسم کا کھانا موجود ہے۔ چند آدمی مل کر یوں کہنے لگے کہ کھانے کا مزہ صحیح نہیں ہے، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو مرض ہے جس کی وجہ سے انہیں اچھا کھانا بھی پھیکا لگ رہا ہے، اپنے باطن کی اصلاح کی ضرورت ہے، دل کے اندر خداوند قدوس کی عظمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ پاک حضرت کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت کے ایک شیخ مرید خلیفہ اجل مولانا محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں تقریباً 18 سے 20 سال تک فتویٰ نویسی کا کام کیا اور اعظم مفتی اعظم ہند تھے۔ ایک وقت ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، پڑھتے پڑھتے ایسی ٹیک لگا کر لیٹے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، اچانک غنودگی سی طاری ہوئی اور کسی نے غیبی طور سے کہا کہ کیا تم نے مجھے دیکھا ہے؟ حضرت بیدار ہوئے اور حضرت نے کہا جی ہاں میں نے دیکھا ہے، جی ہاں میں نے دیکھا ہے۔
اور حضرت نے تقریباً کئی اشعار میں حضرت نے اس کا جواب دیا. اس کے چند اشعار یہ ہیں: قرآن کے سپاروں میں، انسان کے اشاروں میں، ایمات سواروں میں، معصوم پیاروں میں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے. صدیق کی شفقت میں، فاروق کی سطوت میں، عثمان کی عفت میں، کرار کی ہیبت میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے. احمد کی روایت میں، مالک کی درایت میں، سفیاں کی ثقافت میں اور نعما کی فقاہت میں نے تمہیں دیکھا ہے اور میں نے تمہیں دیکھا ہے. عزیزان گرامی، ایک بڑے آدمی گزرے ہیں، ان کے چند اشعار ہیں. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اس کو پیش کروں. آپ غور تو کریں کہ جو خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ خداوند قدوس کو کن کن چیزوں سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پہچانتے ہیں. انہوں نے کہا ہے: ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. خداوند قدوس کی جو عطائیں مخلوق پر ہیں، خداوند قدوس جو مخلوق کو عطا فرماتے ہیں، اس پر انہوں نے کہا ہے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیا سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی آنا سے، پرہول سمندر سے، پراسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی طبع سے، چڑیوں کے چہکنے سے، بلبل کی نوا سے، ہیرے موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے کے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. اور یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے حوادث سے، وفاؤں سے، جفا سے، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے میں نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. اور یہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے، یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبہ کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے میں نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. بہرحال خدا بند قدوس کی بے شمار نشانیاں اور علامتیں موجود ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو وحدت خداوندی پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صالحین میں اور مقرب بندوں میں ہم سب کو شمار فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.